دینار میں، اور اس کے لیے جو قبر تھی وہ 4 دینار میں خرید کر دی گئی، اور جو باقی دینار بچے اس کے اولاد میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور مقاتل بن سلیمان نے کہا کہ ان ہشام بن عبد الملک انجب 11 ولد، امیر المؤمنین ہشام بن عبد الملک کو میں نے دیکھا، اس نے بھی 11 اولاد اپنے چھوڑے، اور اس کے اولاد میں ایک کی جو میراث تھی وہ 1 ملین لاکھ درہم، یعنی 1 ملین درہم، 10 لاکھ درہم ایک اس کے اولاد کو ملکیت میں ملی۔ لیکن رأیت احد ابنائی عمر بن عبد العزیز، میں نے عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، کیا کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے خیرات فی سبیل اللہ دے رہا ہے۔ وَرَأَيْتُ أَحَدَ أَبْنَاءِ ہشام بن عبد الملک، اور ہشام بن عبد الملک کے بیٹے کو میں نے دیکھا يَتَسَوَّلُ فِي الْأَسْوَاقِ، بازار میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ تو اے امیر المؤمنین، حضرت عمر بن عبد العزیز جب وفات پا رہے تھے تو ان سے لوگوں نے کہا ما ترکت لابنائک، اے عمر بن عبد العزیز تو نے اپنے اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ترکت لہم تقوی اللہ، میں نے ان کے لیے تقوی اللہ کو چھوڑا ہے، فإن كانوا صالحین فاللہ یتولی الصالحین، پس اگر وہ صالح ہوں گے تو ان کا اللہ والی ہے، وإن كانوا غیر ذلک، اور اگر وہ صالح نہ ہوئے فلن اترک لہم ما یعینہم علی معصیہ، تو میں ان کے لیے دنیا نہیں چھوڑ کے جا رہا جو ان کو معصیت پہ ابھارے، معصیت پر مدد کرے۔ تو جو لوگ اپنے اولاد کے مستقبل کے فکر میں ہیں، جن لوگوں کو اپنے اولاد کے مستقبل کی پریشانی ہے، جو آج کل اجتہاد، جہد، محنت، تکلیف برداشت کرتے ہیں فقط اپنے اولاد کے مستقبل کے امان کے لیے، تو اس قصے کے اندر اور اس حدیث کے اندر ان والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے اولاد کو علم پڑھا لیں، اور اگر وہ اس علم پہ عامل ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، وہ آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ علم تقوی پیدا کر دے، یہ علم جب انسان کو متقی بنا دے تو اس کا قدر دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، علامہ مفتی منیر احمد سکندری یمنی زید مجدہم نے بہت اچھا خطاب فرمایا، نہایت مفید کلمات ارشاد فرمائے۔